السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 100 سے 109 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو مومنوں سے نعمتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اور اپنے رسول کی ان میں بعثت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے۔ فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کے کسی فرقے کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے، اسلام سے پھیر کر ہی دم لیں گے، اور دوسرے یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بھڑا کر کافر بنا دیں گے، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے دوران آپ نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو، یعنی صحابہ جتنے بھی مسلمان سب آئے تھے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں، اے مسلمانوں تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہاری آبروئیں، عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے میں یعنی عرفات کے دن کی
اور حج کے مہینے میں، جب وہ حج میں آئے ہوئے تھے، اس مہینے میں اور اس شہر میں یعنی مکہ المکرمہ میں کی حرمت ہے۔ سبحان اللہ۔ سن لو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر مت بن جانا۔ اور یہ پورا خطبہ جو ہے بخاری شریف میں موجود ہے۔ آگے ارشاد ربانی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جب کہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر بھی موجود ہیں۔ یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت بعید ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اس کے رسول پر رات دن نازل کی جا رہی ہیں، اور وہ ان آیات کی تم پر تلاوت فرما رہے ہیں اور تم تک ان کو آیتوں کو پہنچا رہے ہیں، تو کیسے تم کافروں کے پیچھے لگ کر کفر کر سکتے ہو؟ یہود کے گمراہ کن، وہ ہر وقت یہود جو تھے پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے، ترکیبیں کرتے رہتے تھے، تو یہاں پر ان کی ان سازشوں سے بچنے کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تیسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ گمراہ کن، یہود کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بر وقت متنبع کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً جب بھی کوئی سازش دیکھیں اور ان کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمانوں کے احوال پر، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مسلمانوں کے حال پر، احوال پر گہری اور مشفقانہ نظر رکھتے ہیں۔ لہذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ایسی فتنہ انگیزیوں سے، ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ آگے ارشاد ربانی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بارے میں امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کا کفر نہ کیا جائے۔ یہاں پر اس کی تفسیر میں تیسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کسی مسلمان پر کسی وقت بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے جب کہ وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن جن کاموں کا اس اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن کاموں سے اس اللہ نے روکا ہے انہیں ٹھیک اور اس کو پورا بجا لانا چاہیے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر اتنی احتیاط کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے بہت گھبرائے۔ دیکھیں کتنا غور و فکر کرتے تھے آیتوں کے اوپر صحابہ، کہ جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، تو اس کو فوراً پورا کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور حکم کو ماننا چاہیے۔ تو صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، اس قدر احتیاط کس سے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اسی وقت سورۃ تغابن کی یہ آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہو، جتنی بھی تم
قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور تم کو موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ آگے فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا مت ہو جاؤ۔ تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ فرمایا کہ سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق مت ہو جانا۔ اس میں اللہ کی رسی کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ ولا تفرقوا اور متفرق نہ ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد جیسے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین یا کتاب و سنت کے احکام ہیں، اور اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو ایک دوسرے سے مربوط بناتا ہے، اور کتاب و سنت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے سے اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ مسلمانوں میں اختلاف، انتشار یا عداوت پیدا ہو۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توجہ دینی تعلیمات پر مرکوز رکھیں اور فروعی مسائل میں الجھ کر امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر کے فرقہ بندیوں سے پرہیز کریں۔ اللہ ہم سب کو سب میں اتفاق اور اتحاد دے، ہم سب میں، اور سب کو تفرقہ بازی سے بچائے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس وقت پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا اور اسلام سے پہلے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا، کوئی حکومت یا عدالت سرے سے اس وقت موجود ہی نہیں تھی جس کی طرف کوئی رجوع کرتا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیتا۔ قبائلی حمیت، جسے قرآن مجید نے حمیت الجاہلیہ کا نام دیا ہے، اس سے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ کوئی بھی فریق یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ قصور کس کا ہے، دیکھ تو لیں کہ قصور کس کا ہے۔ صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ چونکہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو فلاں قبیلے کے آدمی نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس سے انتقام لینا ضروری ہے۔ پھر اس انتقام میں انصاف کو بھی نہیں رکھا جاتا تھا، انصاف کے بارے میں بھی نہیں سوچا جاتا تھا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ چھڑتی تو پھر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ مکہ میں بنی بکر اور بنی تغلب کی لڑائی شروع ہوئی جس میں نصف صدی لگ گئی، آدھی صدی لگ گئی، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، مگر لڑائی ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ تقریباً ایسی ہی صورتحال مدینہ میں اوس و خزرج کے درمیان جنگ بعاث کی تھی۔ ایسی ہی صورتحال مدینہ میں اوس و خزرج، یہ دو قبیلے ہیں، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا خزرج، جو مدینے میں ہوتے تھے، ان کے درمیان جنگ بعاث کی تھی۔ عرب بھر میں پورے عرب کا ہوش مند طبقہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھا، مگر اس صورتحال سے نجات کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ پھر یہ صورتحال مکہ اور مدینہ تک ہی
محدود نہیں تھی، بلکہ پورے عرب میں ایک جیسی آگ لگی ہوئی تھی، اور قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جائے، کہ اس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دولت اسلام سے سرفراز فرما دیا۔ اسلام آ گیا اور بہت سے لوگ اسلام لے آئے، سبحان اللہ، جس سے پرانی رنجشیں اور کدورتیں دور ہو گئیں۔ عداوت کے بجائے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت، الفت پیدا ہو گئی، اور وہ بالکل بھائیوں کی طرح بن گئے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو لڑائی کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، سبحان اللہ۔ اسی نعمت، الفت و محبت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے ان میں ایسی محبت و الفت پیدا کرنا چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے تھے، یعنی یہ محبت ڈالنا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان میں محبت و الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک نعمت غیر مترقبہ تھی جو صرف اسلام اور اللہ کی مہربانی سے انہیں نصیب ہوئی تھی، اور جسے ہر شخص، ہر انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور اس کی دعوت اور نہی عن المنکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تو ان کی صفات میں سب سے پہلے اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اسی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر فرمایا۔ اس لیے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض عین قرار دیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لا سکتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست اور بہت سی احادیث صحیحہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں جس فرقے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے آداب سے واقف ہوں، اور ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث امام احمد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی لازم ہے کہ جس کے ہاتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے منع کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے اور پھر تم دعائیں کرتے رہو اور تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہ کرے۔ اس واسطے چاہیے کہ ہر مسلمان جب بھی کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکے اور نیکی کا حکم کرے۔ آگے ارشاد ربانی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو منع فرما رہا ہے کہ وہ انصاف کا امتوں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے حجت قائم ہونے کے باوجود تفرقہ بازی اور اختلاف کو اختیار کیا
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ فرمایا ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا۔ ان لوگوں سے مراد یہاں اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ جو ہیں 72 فرقوں میں، اور میری امت جو ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات کا اس طرح غلبہ ہوگا جس طرح داء القلب کے مریض پر اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، مگر اس میں یہ مرض سرایت کر جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اے گروہ عرب، اگر تم اس دین کو قائم نہیں کرو گے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو دوسرے لوگ اسے بالاولا قائم نہیں کریں گے۔ یہ امام ابو داود نے اسے امام احمد بن حنبل اور محمد بن یحییٰ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ مسند احمد۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و اہل جماعت کے چہرے سفید ہوں گے، اور اہل بدعت اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد منافق ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اب اس کفر کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ یہ وصف عام ہے اور ہر کافر اس کا مصداق ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ سفید چہرے والے رہیں گے، وہاں سے جگہ تبدیل کرنا نہیں چاہیں گے اور وہیں پر رہنا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرماتے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہتے ہیں میں نے ابو امامہ سے کہا کیا یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو تم سے یہ بیان ہی نہ کرتا۔ میں نے تو یہ 1-2 مرتبہ نہیں کئی بار آپ سے سنا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ اور تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں سچے فرقے کا، حق فرقے کا اور گمراہ فرقوں کا ذکر چل رہا تھا۔ اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، جیسا کہ کہا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو یہاں پر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے یا ملحدانہ عقائد اختیار کر کے اصل دین سے نکل گئے تھے، اور یہ کفر دون کفر ہے، اور ان سب باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو سچے دین پر قائم و ثابت قدم رہے، اور یہی لوگ اللہ کے سائے رحمت میں بھی ہوں گے، اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی ہوگی انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں ہی دردناک عذاب ہوگا۔
اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ فرمائے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے روشن اور واضح دلائل اور براہین ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالحق، کے حق کے ساتھ، جن سے ہم دنیا و آخرت کے امور کو واضح فرماتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ حکیم اور عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسے اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور اس بات سے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ آخرت میں وہ کن امور کی پوچھ گچھ کرے گا۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہ کریں یا اپنے غلط طرز عمل یا اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تو ظالم نہیں ہے۔ لفظ ظلم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، لفظ ظلم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ عدل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ اس لیے اس سے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ظلم کرنے کا ممکن نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ظلم کا شائبہ تک نہیں کر سکتے، شک نہیں کر سکتے، شبہ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی رحمت کا مستحق ہے تو اس کو سزا دے دے، جنت میں جانے والا ہے تو اس کو سزا دے دے، یا کوئی جہنم میں جانے والا ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ عادل ہے، عدل کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا۔ اور اس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی، بھورے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی سزا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو تفرقے سے بچائے، اور سارے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔